سورہ ہود آیت نمبر 92 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے، اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پس پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے۔ بے شک میرا رب جو عمل تم کرتے ہو اس کو اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ارہتی کو نافع ابن کثیر علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، جی تم اس سے چھٹ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ سبحان ارہتی اللہ۔ کو نافع ابن کثیر ابو عمرو اور ابن ذکوان نے یا کے فتحے کے ساتھ پڑھا، قال یا قومی ارہطیہ یا کے زبر کے ساتھ، اور دوسرے قراء قاریوں نے یا کے سکون کے ساتھ پڑھا، جیسا کہ عام قرات ہے قال یا قومی ارہطی اعز علیکم۔ حضرت شعیب نے فرمایا تم مجھے اپنے قبیلے کی وجہ سے قتل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رسالت و نبوت حاصل ہے اور اس کا خیال نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ میری قوم کی وجہ سے میرا مقام ہے تمہارے پاس، اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، اس کا لحاظ نہیں ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ تم اس کا بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے برگزیدہ رسول کی اہانت کرتے ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے قوم اور قبیلے کی تمہارے پاس ایک وقت ہے، حیثیت ہے، لیکن اللہ کے قول اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ توحید کا پیغام پیش کرنے کے باوجود تم معبودان باطل بتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معزز رسول کی توہین کرتے ہو۔ استفہام انکار، توبیخ اور رد و تکذیب کا احتمال رکھتا ہے۔ ارہتی میں جو استفہام سوال یہ ہے، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ تب یہ استفہام انکاری بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے اللہ کو اہمیت دینا ہے، قوم، قبیلہ، خاندان یہ سب بعد میں ہے۔ تو استفہام انکار کا بھی ہو سکتا ہے، انکاری یعنی تمہارے نزدیک اللہ کی زیادہ عزت اور وقار ہونی چاہیے۔ انکار ایک توبیخ کا بھی ہو سکتا ہے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، کیا تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ میرے قوم اور قبیلے کی عزت ہے؟ یعنی ان کو توبیخ یعنی ڈانٹنے کے لیے ہے۔ اور رد و تکذیب کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، رد کرنا ان کا، کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ یعنی ان کو جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی معزز عزت والا نہیں ہو سکتا، پہلے اللہ ہے پھر بقیہ سب ہیں۔ ظہر کی طرف وراءکم ظہریہ، یہ ظہری ظہر کی طرف منسوب ہے۔ ظہر عربی زبان کا لفظ ہے، پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، تو ظہری اس کی طرف نسبت کا مطلب ہے جیسے علم ہے، اس کی نسبت کر کے علمیون، علم والا، تو ظہریون پشت والا، پس پشت ڈال دینا، اور کسرہ نسبت کی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، تو یہ ظہریون یہ اس میں منسوب ہے، یا والا اسم ہے، ظہر کی طرف منسوب ہے، تو ظہر کو تو زوئے کو زبر ہے یا زیر کیوں دیے؟ تو کسرہ نسبتوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے آیا ہے، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دیا، اس پر ان میں سے کوئی چیز مخفی نہیں، پس وہ ان پر جزا دے گا، یعنی جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ پر کوئی اس میں سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تم کو اس کے مطابق قیامت کے دن جزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ آیت نمبر 93 ارشاد ربانی ہے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں، تم کو جو کرنا ہے کرو، اور مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے ابھی نہیں بعد میں معلوم ہوگا، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنی قدرت و طاقت کے مطابق مجھ سے دشمنی کی روش، دشمنی کے طریقے پر چلتے رہو، یعنی تمہاری جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے تم مجھ سے دشمنی کرو، اور میں تو تمہارا بھلا سوچتا رہوں گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ ایک ہر نبی کی ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ قوم شرک اور کفر کے دلدل سے نکل کر
ایمان اور توحید کی روشنی کی طرف آئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم اپنی روش پر چلو، دشمنی جو تمہارے دل میں ہے کرتے رہو، لیکن میں تو تمہارا بھلا چاہتا رہوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ من استفہامیہ ہے، من یاتیہ میں من استفہامیہ ہے کہ کس کے پاس عذاب آئے گا رسوا کرنے والا اور کون جھوٹا ہے، یہ اب نہیں، کل آنے والے کل پتہ چلے گا۔ اور تعلمون کے فعل سے متعلق ہے، گویا یوں فرمایا تم جان لوگے کس پر عذاب آتا ہے جو مجھے یا تمہیں رسوا کر دے گا، اور پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، کون عذاب الہی کی گرفت میں آئے گا اور کون جھوٹ بول رہا ہے، یہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ یا من موصولہ ہے اور تعلمون کا فعل اس کا عامل ہے، گویا یوں فرمایا تم اس بدبخت کو جان لوگے جس پر عذاب آئے گا، جس پر عذاب آئے گا وہ بدبخت ہوگا، تو کس پر عذاب آئے گا معلوم ہوگا۔ اسی طرح کی آیت سورہ انعام میں گزر چکی ہے، لیکن وہاں اس بات کی صراحت کے لیے، یعنی اس بات کی وضاحت کے لیے فذکر ہے، یعنی یاد کرو کا لفظ ہے کہ اصرار ان کے اس عذاب کا مسبب ہے، اور یہاں فا حذف ہے، یعنی وہاں فسوف تعلمون ہے یا سوف تعلمون ہے۔ اچھا، صراحت کے لیے وہاں اس بات کی وضاحت کے لیے فا کا ذکر کیا گیا، فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لوگے کہ اصرار ان کے اس عذاب کا سبب ہے، مسلسل نافرمانی پر اصرار ان کو عذاب الہی کا مستحق قرار دیا، اور یہاں فا حذف ہے، یا فا نہیں لایا گیا، اور فرمایا سوف تعلمون، کیونکہ یہ ایک سائل کا جواب ہے، پوچھنے والے کا جواب ہے، گویا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو فرمایا سوف تعلمون۔ یہ کلام ہولناکی بیان کرنے میں زیادہ بلیغ ہے، یعنی آگے جو مصیبت مشقت اٹھانا ہے قوم کو، اس میں زیادہ بلاغت معلوم ہوتی ہے کہ ان قریب، اب نہیں، آنے والے کل معلوم ہوگا، تمہارے اس جھٹلانے کا انجام تم دیکھ لو گے۔ ومن ہوا کاذب، اس کا عطف من یاتیہ پر ہے، کس کے بعد عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ اس کا قسم، یہ اس کی قسم نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو دھمکیاں دیتے تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ کو دھمکیاں دیتی تھی اور آپ کو جھٹلاتی تھی، تو فرمایا جان لوگے کہ عذاب کس سے ملتا ہے اور جھوٹا کون ہے، میں یا تم۔ بعض علماء فرماتے ہیں قیاس عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہاں من ہوا کاذب ہوتا تاکہ من یاتیہ کا قول ان کی طرف اور یہ قول آپ کی طرف لوٹتا، لیکن چونکہ وہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کاذب کہتے تھے، یعنی جھوٹا کہتے تھے، اس لیے ان کے گمان پر فرمایا ومن ہوا کاذب، کس کے بعد عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے یہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں من کا محل رفع ہے، من حالت رفعی میں ہے، تقدیر کلام اس طرح ہوگا، پوشیدہ کلام، ومن ہوا کاذب یعلم سوء عاقبۃ، یعنی جو جھوٹا ہوگا وہ اپنا برا انجام جان لے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ اپنے انجام سے گزرے گا، اپنے برے انجام کا، اور جو میں تمہیں کہتا ہوں اس کا انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ رقیب بمعنی راقب ہے، جیسے سریم بمعنی صارم ہوتا ہے، کٹا ہوا، تو انتظار کرنے والا ہوں، یہ کس چیز کا انتظار؟ جیسے عشیر بمعنی معاشر ہوتا ہے، یا بمعنی مرتقب ہے، جیسے رفیع بمعنی مرتفع ہوتا ہے، رقیب یہاں پر مرتقب کے معنی میں ہے یا راقب کے معنی میں، انتظار میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر، پیغمبر کی دعوت قبول نہ کرنے پر جو عذاب کا وعدہ کیا ہے، اس عذاب کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا، یہ فرما رہے ہیں حضرت یہاں پر تقیبو انی معکم رقیب، کہ پیغمبر کی دعوت پہنچنے کے بعد قبول نہ کرنے کی صورت میں قوم کو جس انجام بد سے گزرنا ہے، وہ ڈھیل ایک موقع دیا جاتا ہے سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے۔ جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، وہ مدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس وقت تک کا پیغمبر بھی انتظار کر رہے ہیں اور قوم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اس کا انتظار کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ آیت نمبر 94 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب، تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہی جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑکنے، یعنی پکڑ لیا خوفناک کڑکنے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، مر گئے تھے۔ یہاں عذاب کے ذکر کو واو کے ساتھ ذکر فرمایا، ولما، جیسا کہ قوم عاد کے قصے میں تھا، کیونکہ اس سے پہلے وعدے کا ذکر نہیں ہے،
جس کو سبب کے قائم مقام رکھا جاتا ہے. فلما نہیں کہا ولما کہا, اس کی وجہ یہ ہے برخلاف حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں کے کہ وہ وعدے کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. وہاں پر اہل ایمان سے وعدہ تھا, پھر اہل کفر سے وعید تھی, اس لیے وہاں فا لایا گیا, یہاں پر نہیں, کیونکہ یہاں پر صرف وعید کا ذکر ہے, وعدے کا نہیں. وہ ارشاد یہ ہے ذالک وعد غیر مکذوب, وہ ناقابل تکذیب واقعہ ہے, یعنی ایسا ہو کر رہے گا, عذاب آ کر رہے گا, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور ان موعدہم الصبح, لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کب نازل ہوگا پوچھے تھے تو کہا گیا کہ ان کا وقت صبح کا وقت ہے طے ان کے کو عذاب دیے جانے کا, اس لیے وہاں فائے سببیہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری تو ان کی روحیں نکل گئی, ان کی چیخ کی آواز سے وہ سب دم توڑ دیے. بعض فرماتے ہیں آسمان سے ایک چیخ آئی اور اس نے انہیں ہلاک کر دیا. جاثمین کے معنی ہے میتین, باریکین علی الرکب, یعنی گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے, مرے پڑے تھے. الجسم کا اصل معنی کسی مکان کو لازم پکڑنا ہے, عربی زبان میں جسم کے معنی کسی جگہ کو پکڑ لینا, یعنی اس جگہ ٹک جانا. آیت نمبر 95 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود, گویا کبھی وہ ان میں بسے ہی نہ تھے, یعنی ایسے تباہ و تاراج ہوئے, ایسا ان کے صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا کہ وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کبھی یہاں لوگ آباد ہی نہ تھے. سنو, ہلاکت ہو, تباہی و بربادی ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود, صالح علیہ السلام کی قوم جیسے تباہ ہوئی تھی. گویا کبھی وہ یہاں زندہ ہو کر ٹھہرے ہی نہیں, یعنی وہ تمام بستیاں کھنڈرات میں بدل گئی. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے دیکھ کر کے کبھی یہاں آبادی تھی ہی نہیں, کبھی انہوں نے ان مکانات میں کوئی تصرف ہی نہیں کیا, یعنی اس کو استعمال ہی نہیں کیا, کبھی ان میں گھومے پھرے ہی نہیں. ان کو قوم سمود سے تشبیہ دی, یہ لوگ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی. ان کے جیسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کا عذاب بھی سخت کڑک بجلی کے ساتھ تھا, ایک بڑی زوردار آواز کے ساتھ تھا. صرف فرق اتنا تھا کہ ان کی کڑک نیچے سے اور ان کی کڑک اوپر سے آئی تھی. بعیدت کی اصل بعودت عین کے ضمے کے ساتھ ہے اور کسرہ بعد کے اس معنی کی تخصیص کے لیے ہے جو ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. بعودہ یبعد بعدن, دور ہونا, اور سمیع یسمع سے بعیدہ یبعد ہلاک ہونا, تباہ و برباد ہونا. اور البعد بضم الباء دونوں فعلوں کا مصدر ہے. بعودہ یبعد مانے اس کو کروما سے یا سمیع سے مانے دونوں کا مصدر بعد آتا ہے با کے پیش کے ساتھ, اور الباء اور عین کے فتحے کے ساتھ ہو تو بعید بکسر العین کا مصدر ہوتا ہے, یعنی بعیدہ یبعد بعدن بعادن, با اور عین کے فتحے کے ساتھ, با کے اوپر بھی زبر عین کے اوپر بھی زبر ہو تو وہ بعیدہ یبعدو کا مصدر ہوتا ہے, جس کے معنی ہلاک ہونا, تباہ و برباد ہونے کے آتے ہیں. آیت نمبر 96 ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبے کے کنٹرول کے ساتھ. آیات سے مراد معجزات ہیں, تورات کی آیات مراد نہیں ہے, کیونکہ تورات فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل ہوئی تھی. وہ سلطانی مبین سے مراد ظاہری غلبہ ہے جس کے ساتھ آپ تنہا ہونے کے باوجود فرعون اور اس کے لشکریوں پر غالب آئے تھے, اور فرعون آپ کی ہلاکت کے ارادے کے باوجود آپ پر قادر نہ ہوا, یعنی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکا. بعض علماء فرماتے ہیں سلطان مبین سے مراد آپ کا عصا ہے, اگرچہ یہ بھی آیات میں شامل تھا مگر اس کا علیحدہ الگ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے فرمایا کیونکہ اس کا غلبہ بہت ظاہر تھا عصا کا, جو سانپ اژدہے کی شکل اختیار کر کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تھا. یہ بھی جائز ہے, ممکن ہے کہ آیات اور سلطان مبین دونوں سے ایک ہی مراد ہو, یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, آپ کے پاس ہماری نشانیاں بھی تھی اور نبوت پر دلیل بھی جو خود بڑی واضح تھی, یا آپ کی نبوت کو واضح کرنے والی تھی. ابان کا فعل لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. مبین یہ اس میں فاعل ہے, ابانا یبین ابانتن و مبینن فہو مبین, تو یہ لفظ ظاہر کرنا, ظاہر ہونا دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. نبوت کو واضح کرنے والی تھی, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھی وہ. آیت اور سلطان میں فرق کیا ہے؟ آیت اور سلطان میں فرق یہ ہے کہ آیت علامت اور دلیل قطعی کے لیے عام ہے, دونوں کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور سلطان
صرف دلیل قطعی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دلیل قطعی کے ساتھ خاص ہے، اور مبین اس لیے کہ جس میں چمک، اس کے لیے جس میں چمک اور روشنی ہو، اس کے لیے مبین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 97 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ انہوں نے کفر، سرکشی اور گمراہی میں منہمک ہونے میں، مصروف ہونے میں فرعون کے حکم کی پیروی کی، جبکہ فرعون کا حکم کوئی قابل تعریف درست نہ تھا، نری گمراہی تھا۔ فرعون کا حکم صرف گمراہی پر مبنی تھا۔ رشد ہر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ رشد اس کام کو کہتے ہیں جو محمود، قابل تعریف اور پسندیدہ ہو، اور یہ غی کی ضد ہے۔ غوا یغوی غین، گمراہ ہونا، اس کی ضد ہے رشد یرشد، رشد یرشد، یہ غی کی ضد ہے۔ اور غی ہر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہو، جس کام کی مذمت ہوتی ہو اور جو ناپسندیدہ ہو، اس کے لیے غی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اس کلام میں فرعون کے پیروکاروں کی جہالت اور احمقانہ پن کا اظہار ہے، یعنی فرعون کی پیروی کرنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والوں کی جہالت اور ان کی بے وقوفی کا اظہار ہے کہ وہ اس شخص کی پیروی کرتے رہے جس کا حکم بالکل باطل اور عقل و دانش کے خلاف تھا، سمجھ کے خلاف تھا۔ مثلا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ تسلیم کرتے رہے، مانتے رہے، حالانکہ وہ بھی ان جیسا انسان تھا۔ وہ ببانگ دہل شرک، کفر اور ظلم کرتا تھا، علانیہ ڈنکے کی چوٹ پر وہ شرک، کفر اور ظلم کرتا تھا، لیکن یہ پھر بھی اس کی اطاعت میں مگن رہے، عقل سے کام نہ لیا کہ یہ اپنے جیسا ایک انسان ہے، یہ کیسے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متابعت کو ترک کر دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کی بات ماننے، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے خود سری پر اتر آیا، حالانکہ آپ معجزات باہرہ یعنی زبردست واضح معجزات اور عقل و نقل کی تائید کے ساتھ تورات اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ ہدایت دینے والے تھے، مگر یہ عقل کے دشمن موسیٰ کلیم اللہ کی اطاعت چھوڑ کر فرعون کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے، یعنی فرعون کے آگے سر جھکائے رہے۔ آیت نمبر 98 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود۔ وہ ایسی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن، فرعون بروز قیامت اپنی قوم کے پیش آگے ہوگا اور لا ڈالے گا انہیں آتش جہنم میں، یعنی ان کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا، جہنم بہت بری جگہ ہے جس میں فرعون اپنے حواریین کو، اس کی پیروی کرنے والوں کو پہنچا دے گا۔ قدمہ بمعنی تقدمہ ہے۔ یوم القیامت جس طرح دنیا میں وہ گمراہی میں ان کی قیادت کرتا تھا، ان کا لیڈر تھا، آگ میں بھی، جہنم میں پہنچانے میں بھی ان کی قیادت کرے گا۔ کون؟ فرعون۔ فاوردہم النار کے جملے میں تحقق میں مبالغے کے لیے ماضی کا صیغہ ذکر فرمایا۔ فرعون اب داخل کیا کیا جہنم میں، قیامت کے دن داخل کرے گا، لیکن یہاں صیغہ ماضی کا لایا گیا، پاسٹ، اس نے ان کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ ایسا کیوں استعمال کیا گیا؟ تحقق میں مبالغہ بتلانا ہے، یعنی ایسا پکی بات ہے کہ فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں کو فرعون جہنم میں بھی ان کا لیڈر بن کر ان کو داخل کرے گا یعنی کر دیا، سمجھے بات ان کی کنفرم ہے، طے ہو گئی ہے ان کا جہنم میں داخل ہونا، اور ان کے لیے آگ کو پانی کے قائم مقام بنایا۔ ورد اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ورد یرید ورودن، پانی پینے کے لیے پنگھٹ پر، چشمے پر پہنچنا۔ تو اب یہاں جہنم تو آگ ہے، یا پانی کا لفظ کیوں استعمال کیے؟ اور ان کے لیے آگ کو پانی کے قائم مقام بنایا، یعنی آگ میں داخل کرے گا، اور کیا ہی بری جگہ ہے آگ جس میں داخل کیے جائیں گے، یہ کہنے کے بجائے ورد کا لفظ استعمال ہوا، تو آگ کو پانی کے قائم مقام بنایا، اسی وجہ سے آگ پر آنے کو ورود سے تعبیر فرمایا، آگ پر یہ لوگ پیش ہوں گے۔ وبئس الورد المورود، یعنی اس پر ورود بہت برا ہے، کیونکہ اترا جاتا ہے جگر کو ٹھنڈا کرنے اور پیاس بجھانے کے لیے، اور آگ میں اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا، پنگھٹ پر، چشمے پر کیوں پہنچتے ہیں؟ پیاس بجھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جبکہ آگ اس کے خلاف ہوتی ہے، آگ سے نہ پیاس بجھتی ہے اور نہ ہی جگر کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ آیت
وما امر فرعون برشید کہ فرعون کا معاملہ ٹھیک نہ تھا، درست نہ تھا کہ ارشاد پر دلیل کی طرح ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ جس کا یہ انجام ہو کہ جو خود جہنم کی طرف پیشوا بن کر جائے، اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی اس میں دھکیل دے، جس کا یہ انجام ہو تو ظاہر بات ہے اس کا حکم رشد و ہدایت نہیں ہو سکتا۔ یا اس قول کی تفسیر ہے جبکہ رشد سے مراد وہ ہے جس کا انجام بہتر اور محفوظ ہو، یعنی فرعون جو کام کا حکم دیا تھا، جس کام کا، اس کا انجام بہتر نہیں تھا، وہ کام محفوظ نہیں تھا۔ یہ تھی آیت نمبر 98 کی تفسیر۔ آیت نمبر 99 ارشاد ربانی ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور ان پر بھیجی جاتی رہیں گی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں بھی فرعون اور اس کے متبعین پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں، دنیا جب تک قائم رہے گی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ یہ کیا ہی برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا، اللہ تحفہ۔ اکبر۔ یعنی اس دنیا میں انبیاء اور اہل ایمان کی زبانوں کے ذریعے ان نابکاروں پر لعنت کی گئی، یعنی ان نالائقوں پر لعنت کی گئی، اور قیامت کے روز بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ یہ لفظ جو ہے نابکاروں، کیا ہے یہ؟ ہاں، نابکاروں پر لعنت کی گئی، نابکاروں، ہاں، یعنی ناقابل جی، یا نالائق سمجھے۔ بئسا کا مخصوص بالضم، اللعنت محذوف ہے، بئس اللعنت، بئس یہ فعل مذمت کے لیے آتا ہے، کیا ہی برا ہے، تو اس کا جو مخصوص بالضم ہے وہ اللعنہ ہے، وہ محذوف ہے، یعنی وہ مدد جو ان کی گئی یا وہ بخشش جو ان کو عطا کی گئی وہ کیا ہی بری ہے۔ رفق کا اصل معنی وہ چیز ہے جو کسی چیز کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ قاموس میں ارفاد کے معنی اعانت اور عطا کرنا ہے، یعنی رفدن ارفدہ یرفد ارفاد، مدد کرنا، عطا کرنا۔ حوالے کے لیے دیکھیں القاموس المحیط جلد 1 صفحہ 414۔ آیت نمبر 100 ارشاد ربانی ہے ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصید، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے، ان میں سے کچھ ہیں، کچھ بستیاں قائم ہیں بدستور اور کچھ کٹ گئی ہیں۔ یہ مبتدا ہے ذالک، اور اس کا ما بعد اس کی خبر ہے۔ ذالک مبتدا ہے، من انباء القرى یہ سب پورا اس کی خبر ہے۔ من انباء القرى سے مراد ہلاک شدہ دیہاتوں کی اخبار میں سے بعض ہیں، یعنی جو جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا، اور جن بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ان میں سے بعض ہم نے بیان کی ہیں۔ نقصہ علیک، یہ ذالکہ کی دوسری خبر ہے، خبر ثانی ہے۔ ان تباہ شدہ بستیوں میں سے کچھ کے نشانات باقی ہیں، منہا قائمن، کچھ بستیوں کے نشانات باقی ہیں، اور کچھ ایسی بستیاں ہیں جن کی تباہی کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، بالکل کھنڈرات میں بدل چکے ہیں، جیسا کہ جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، نام و نشان پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح بعض بستیوں کے کچھ نشانات باقی ہیں اور بعض بستیاں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں قائم جس کا کوئی نشان باقی ہو، اور حصید جس کا کوئی نشان باقی نہ ہو۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 239۔ بعض علماء فرماتے ہیں قائم کا معنی آباد اور حصید کا معنی برباد ہے، یعنی کچھ بستیاں آباد ہیں اور کچھ بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ یہ جملہ مستقل کلام ہے، نقصہ کی ضمیر سے یہ حال نہیں ہے، کیونکہ واو اور ضمیر کا کوئی رابطہ موجود نہیں ہے۔ جب جملہ حال بنے تو وہاں واو یا ضمیر رابطے کے طور پر ہونا ضروری ہے، یہاں چونکہ نہ واو ہے اور نہ ہی کوئی ضمیر، اس لیے یہ حال نہیں ہو سکتا۔ نقصہ یہ ایک مستقل جملہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 100 کی تفسیر۔ آیت نمبر 101 ارشاد ربانی ہے وما ظلمناہم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبیب، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ انہوں نے خود زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، پس نہ فائدہ پہنچایا انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جن کی وہ پرستش عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ جن معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ جب آ گیا حکم آپ کے رب کا تو یہ لوگ
معبودان باطل ان کو نہیں بچا سکے، ان دیوتاؤں نے تو فقط ان کی بربادی میں ہی اضافہ کیا۔ وما ظلمناہم میں ضمیر کا مرجع قرى بستیاں ہیں، ان بستیوں والوں پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور بستیوں پر ظلم سے مراد بستیوں والوں پر، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے، کفر کر کے، گناہ کر کے اپنے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ پس ان کے بے بس خداؤں نے انہیں کوئی نفع نہ پہنچایا، فائدہ نہ پہنچایا، اور نہ وہ ایسے عذاب دور کرنے کی قدرت رکھتے تھے، وہ تو بالکل جماد بے حس پتھر تھے۔ پھر جب تمہارے رب کے عذاب کا حکم نامہ آ پہنچا، اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ گیا عذاب کا، تو سوائے خسارے اور تباہی کے ان بتوں نے کچھ اضافہ نہ کیا۔ جن بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ یہ تھی آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 102 سے تفسیر بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔